السلام علیکم، کیا حال ہے سبھی سننے والوں کا؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ریئلٹی آف آب حیات، ایک ایسا پانی جسے پینے والا ہمیشہ کے لیے امر ہو جاتا ہے، وہ چشمہ جس کی تلاش ہر زمانے کے حکمرانوں، سیاحوں اور جہاز رانوں نے کی۔ آخر وہ چشمہ کہاں ہے اور اس کے پانی کو تاریخ کی کس ہستی نے پیا تھا؟ قدیم زمانے سے ہی محققین اور سیاحوں کا یہ ماننا تھا کہ زمین پر کہیں کسی مقام پر ایک ایسا چشمہ بھی موجود ہے جس کے پانی میں سبھی بیماریوں کو ٹھیک کرنے کے ساتھ ساتھ جسم کو عمر بنانے کی طاقت موجود ہے۔ دنیا کے الگ الگ تہذیبوں اور علاقوں میں آب حیات یعنی فاؤنٹین آف یوتھ نامی اس چشمے کا ذکر ملتا ہے۔ آب حیات کے معنی آب بقا، یہ وہ امرت ہے جس کے متعلق یہ خاصیت بیان کی جاتی ہے کہ جو اسے پیے گا یا اس سے غسل کرے گا اسے کبھی موت نہ آئے گی اور وہ شخص ہمیشہ جوان اور زندہ رہے گا۔ آب حیات کو آبشار، جھرنا، جھیل یا کسی تالاب کی شکل میں تصور کیا جاتا ہے۔ شروعات سے ہی دنیا میں کچھ ایسے لوگ رہے ہیں جو کافی امیر اور طاقتور تھے۔ ان لوگوں کو ہمیشہ ہی زندگی کے ختم ہو جانے یا بوڑھے ہونے کا ڈر رہتا تھا، اس لیے ایسے لوگوں نے زمانہ قدیم میں بڑھتی عمر کو روکنے اور اسے پیچھے لے جانے کے طریقوں کی کھوج کی، جن میں عہد وسطیٰ کے مشہور بادشاہ اور جنرل شامل ہیں۔ تاریخ میں آب حیات کا ذکر سب سے پہلے قدیم یونان کے مشہور تاریخ دان ہیروڈوٹس کی تحریروں میں ملتا ہے۔ ہیروڈوٹس نے اپنی کتاب ہسٹوریا میں افریقہ میں آباد ایک قدیم قبیلے کا ذکر کیا ہے جنہیں میکروبین کہا جاتا تھا۔ یہ نہایت ہی طاقتور، جوان، لمبے اور خوبصورت لوگ تھے جن کی عمر کم سے کم 120 سال ہوتی تھی۔ اس کے باوجود وہ جوان دکھتے تھے۔ ہیروڈوٹس کے مطابق میکروبین سارا ریگستان اور افریقہ کے شمالی علاقوں میں آباد تھے۔ میکروبین کی سرزمین میں ایک خاص قسم کا چشمہ بہتا تھا اور یہ چشمے کا پانی ہی ان کی لمبی عمر کا راز تھا۔ ہیروڈوٹس نے لکھا ہے کہ یونان کا بادشاہ جب میکروبین کی سرزمین پر پہنچا تو ان لوگوں نے بادشاہ کو وہ چشمہ دکھایا جہاں نہانے کے بعد بادشاہ کا جسم نہایت چمکدار اور چکنا ہو گیا اور اس کے جسم سے ایک خاص قسم کی خوشبو آنے لگی۔ اس چشمے کا پانی اتنا کمزور تھا کہ اس میں کوئی چیز نہ تیر سکتی تھی، نہ لکڑی، نہ ہی کوئی ہلکی چیز۔ ہیروڈوٹس لکھتا ہے کہ شاید میکروبین کی لمبی عمر کی وجہ چشمے کے پانی کا مسلسل استعمال ہے۔ آب حیات کا ذکر اسلامی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ اس کے متعلق کئی روایات نقل کی گئی ہیں، لہٰذا آب حیات اور ذوالقرنین کے متعلق امام زین العابدین نے ایک طویل قصہ بیان کیا ہے جس کے مطابق ذوالقرنین اللہ کے نیک بندے اور بادشاہ تھے۔ فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ان کا دوست تھا جس کا نام رافعیل تھا، وہ آپ سے ملاقات کرتا تھا۔ ایک دفعہ حضرت ذوالقرنین نے رافعیل سے کہا کہ آپ آسمان میں اپنی عبادت کی کیفیت کو بتائیں۔ اس پر رافعیل رو پڑے اور کہا، آسمان میں ایسے فرشتے ہیں جو ہمیشہ حالت قیام میں رہتے ہیں، کبھی کبھی بیٹھتے نہیں، اور کچھ حالت سجدہ میں ہیں جو کبھی سر نہیں اٹھاتے اور کہتے ہیں، اے پروردگار، ہم نے تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا۔ یہ سن کر ذوالقرنین رو پڑے اور کہا، میری خواہش ہے کہ مجھے لمبی عمر ملے تاکہ میں اسے اپنے رب کی اطاعت اور عبادت میں لگاؤں۔ اس پر رافعیل نے کہا، اللہ نے ایک چشمہ پیدا کیا ہے جس کا نام آب بقا یا آب حیات ہے۔ جس نے بھی اس چشمے کا پانی پی لیا اسے کبھی موت نہیں آئے گی، یہاں تک کہ وہ خود اللہ سے اپنی موت نہ مانگے۔ ذوالقرنین نے پوچھا، کیا آپ اس جگہ کو جانتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا، نہیں، وہ چشمہ ایسی تاریک جگہ پر ہے جس پر سے کبھی انسان اور جن کا گزر نہیں ہوا ہے۔ چنانچہ ذوالقرنین نے تمام صالحین اور علماء کو اپنے دربار میں جمع کیا اور ان سے آب حیات کے متعلق دریافت کیا۔ تمام لوگوں نے کہا، ہمیں ایسے کسی چشمے کے بارے میں علم نہیں ہے، البتہ ایک عالم نے ذوالقرنین سے کہا کہ میں نے آدم کی وصیت میں ان وادیوں کے بارے میں پڑھا ہے اور یہ بھی سنا ہے کہ سام بن نوح کی اولادوں میں سے ایک شخص پیدا ہوگا جو اس چشمے کا پانی پیے گا، اور وہ چشمہ اس مقام پر ہے جہاں سورج غروب ہوتا ہے۔ لہٰذا حضرت ذوالقرنین نے سامان سفر درست کیا اور چشمے کی تلاش میں نکل پڑے۔ حضرت ذوالقرنین نے اپنے وزیر کو بھی ساتھ لے لیا تھا جن کا نام حضرت خضر علیہ السلام تھا، اور آپ ذوالقرنین کے خالہ زاد بھائی تھے۔ ذوالقرنین اپنے لشکر کے ساتھ مسلسل 12 برسوں تک یوں ہی مغرب کی طرف سفر کرتے رہے۔
اور ایک طویل سفر طے کرنے کے بعد آخر کار یہ اس وادی کے کنارے تک پہنچ گئے۔ ذوالقرنین نے اپنے لشکر سے 6000 قابل افراد کو لے کر اس اندھیری وادی میں داخل ہوئے اور وہیں پہ پڑاؤ ڈالنے کا کہا، ان لوگوں میں جن میں حضرت خضر علیہ السلام بھی موجود تھے۔